اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ایک نئے قصے کے ساتھ، نئے سبق آموز قصے کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بڑا رحم دل بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑی خوش ہوتی ہے۔ رعایا اس سے بہت خوش ہوتی ہے اور اسی طرح شب و روز اس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن جناب ایک دشمن فوج کی جو ہے، دشمن اپنی فوجوں کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کی فوج کو جو ہے وہ شکست ہو جاتی ہے، اور شکست ہوتی ہے تو یہ بادشاہ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جب گرفتار ہوتا ہے تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، پابند سلاسل ہو جاتا ہے۔ قید خانے میں جاتا ہے تو ملکی حالات جو ہے وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں، ملکی حالات گڑبڑ ہوتے ہیں، رعایا بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آہستہ 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 جو ہے نا حالات نارمل ہو جاتے ہیں۔ حالات جب نارمل ہو جاتے ہیں، بادشاہ کی بھی جو ہے نا شب و روز قید خانے میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور بادشاہ کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے قید خانے میں۔ 3 ٹائم کا کھانا اس کو مل رہا ہے، اور اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ قید خانے میں بھی جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ چلو میں قید خانے میں ہوں، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے کچھ 3 ٹائم کا کھانا تو مل رہا ہے۔ اب یہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو بادشاہ جو ہے نا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری حکومت تھی، میری رعایا تھی، میں بادشاہ تھا، پتہ نہیں میری رعایا کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ سوچ میں پڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ مجھے شکست ہوئی اور میں قید خانے میں چلا گیا۔ اس کو روزانہ جو ہے نا دن کے کھانے کے ٹائم شاہی چاولوں کی جو ہے نا خوشبو آتی۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اس کو جب خوشبو آتی تو یہ کہتا کہ بھئی چلو آج جو ہے نا میرے لیے شاہی کھانا آئے گا۔ وہ جب دیکھتا تو اسی طرح جناب اپنا قیدیوں والا کھانا، عام سی دال روٹی، یہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ شاہی چاولوں کی جو ہے وہ خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن باورچی خانے میں شاہی چاول بھی پک رہے ہیں، لیکن مجھے جو ہے نا کھانا نہیں دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں تو کھانا بھی جو ہے نا وہ ٹائم پہ نہ ملتا، تو کھانا لیٹ ہونا شروع ہو گیا، اس کی طبیعت آوازار ہونا شروع ہو گئی، تو اس نے جو ہے نا آواز لگانا شروع کر دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو روشن دان سے باہر جو ہے نا ایک فقیر ہوتا ہے، وہ آواز سن رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا اپنا، اور اس کو جو ہے نا شاہی چاولوں کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ اس میں رومال میں کچھ چاول ڈال کے اور روشن دان سے جو ہے نا اس کی طرف پھینک دیتا ہے۔ یہ کھولتا ہے، اس میں چاول ہوتے ہیں، اور چاول بھی جو ہے نا شاہی چاول ہوتے ہیں، اس کو کھاتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ بھئی کس نے جو ہے نا میری طرف یہ چاول پھینکے ہیں؟ تو باہر سے فقیر جو ہے نا صدا لگاتا ہے کہ بھئی میں نے پھینکے ہیں، اور کون ہو تم؟ میں ایک فقیر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی فقیر اور شاہی چاول، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فقیر اس کو بتاتا ہے کہ جی اب تو نہیں، لیکن جو پہلے والا بادشاہ تھا، مجھے ایک اور بھی مل گئی ہے، چلے میں نہیں توڑی۔ لے چلو ٹھیک ہے، جو کھیلو آپ۔ وہ فقیر سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے پاس شاہی چاول جو ہے وہ کہاں سے آئے؟ وہ بتاتا ہے کہ بھئی اب کا تو نہیں، لیکن جو پہلے والا جو بادشاہ تھا، اس کے باورچی خانے، شاہی باورچی خانے کے باہر ادھر سے ایک نالی باہر آ رہی ہے، تو میں روزانہ ایک کپڑا لا کے اس نالی کے آگے رکھ دیتا، تو روزانہ کے اعتبار سے کھانا اور چاول جو ہے نا اس کپڑے میں جو ہے نا آ کے رک جاتے، تو میں اس میں سے روزانہ جناب اس کو گھر لے جاتا اور
چاول جو ہے نا اس میں صاف کر کے صاف پانی میں دھو کے اس کو خشک کر کے اکٹھا کرتا رہتا ہوں، اور میں نے اتنا ذخیرہ کیا ہے کہ وہ ابھی تک میں اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن اب کا جو بادشاہ ہے اس کے شاہی باورچی خانے سے جو ہے وہ چاول نہیں آتے، تو ایک دم جناب اپنا اس کو بادشاہ کو جو ہے نا خیال آتا ہے یہ تو پہلے والا بادشاہ تو میں ہی تھا، اور یہ میری باورچی خانے سے جو ہے نا یہ رزق ضائع ہوتا رہا ہے اور نالیوں میں جو ہے نا بہتا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا پشیمان ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے رزق کی جو بے حرمتی ہوتی رہی اور رزق جو ضائع ہوتا رہا ہے اسی کی سزا مجھے دی ہے، اور آج میں جو ہے نا قید خانے میں ہوں۔ تو دوستو آج ہمیں جو ہے نا اس قصے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں رزق کی جو ہے نا وہ بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں اپنے دسترخوان کو، اپنے گھر کو، ہر جگہ میں رزق جو ہے نا وہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک ہم رزق کی قدر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں برکت دے گا۔ اگر رزق کی بے حرمتی ہوگی اللہ بھی ناخوش ہوگا، ناراض ہوگا، اور گھر میں سے جو ہے نا برکتیں بھی جائیں گی اور رزق کی بھی جو ہے نا تنگی ہوگی۔ تو آج کا پیغام اس قصے سے یہی ہے کہ رزق کا جو ہے نا وہ ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے، بہت خیال کرنا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے نا اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنی چاہیے کہ رزق کی قدر کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔